پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عین کا مخرج کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مخرج کا لغوی معنی ہوتا ہے نکلے کی جگہ، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہے، اور امام خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کل 17 مخارج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عین کا مخرج کیا ہے؟ تو حلق کا درمیان والا حصہ، حلق کے درمیان والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے، تو یہ عین کا مخرج ہے۔ دوسری بات جو ہے یہاں پر واو کا مخرج بیان کریں، تو آپ دیکھیں یہاں پر واو جزم والی ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش بھی ہو تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ تو یہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کا مخرج جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ ہے، یعنی واو مدہ کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے؟ جوف دان۔ جوف دان کسے کہتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے کو، تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ تو جب آپ سے واو کا مخرج پوچھا جائے تو آپ نے پہلے سوچنا ہے کہ یہ واو ہے کون سی۔ اگر واو مدہ ہو تو اس کا مخرج آپ نے بیان کرنا ہے جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ، اور اگر واو مدہ نہیں ہے تو اس کا مخرج جو ہے نا دونوں ہونٹوں کی گلائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے، پہلے آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اکثر یہ غلطی پائی جاتی ہے، جب واو کا مخرج پوچھیں تو واو مدہ ہو تو اس کا مخرج جو ہے نا دونوں ہونٹوں کی گلائی بیان کر دیتے ہیں، یا غیر مدہ ہو تو اس کا مخرج بیان کر دیتے ہیں جوف دان، تو الٹ بیان کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے یہ اچھی طرح سوچنا ہے کہ یہ واو ہے کون سی۔ تو اب ہم نے یہاں سوچا تو یہ واو مدہ ہے، تو واو مدہ کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اور یہ تمام حروف مدہ کا مخرج ہے، یعنی الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، ان میں سے کوئی بھی حرف مدہ ہو اس کا مخرج اگر پوچھا جائے تو وہ کیا ہے؟ جوف دان یعنی منہ کا خالی حصہ۔ تیسری جو بات ہے کہ واو مدہ کہتے کسے ہیں اور اس کی درازگی کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے، تو یاد رکھیں حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو جب جزم والی ہو، واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ۔ اور یا جزم والی یعنی یا کے اوپر جزم ہو، سکون ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا مدہ۔ اب حروف مدہ میں سے ایک حرف مدہ یہاں پایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ واو مدہ۔ واو کے اوپر جزم بھی ہے، پہلی بات بھی پائی گئی، اور اس سے پہلے پیش بھی ہے، دوسری بات بھی پائی گئی۔ جب یہ دونوں باتیں موجود ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ۔ تو یہ واو مدہ ہے۔ اب اس کو دراز کتنا کرنا ہے؟ تو حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار یا 2 حرکات کی مقدار دراز کر کے پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اب ایک الف کی مقدار کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ تو قرہ حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنا ہے، جتنی دیر لگے اتنی دیر آواز جو ہے جاری رکھیں، یہ ایک الف کی مقدار شمار کی جائے گی۔ یہ دیکھیں او او، ٹھیک ہے، تو اتنی، تو اس انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنا ہے، زیادہ تیز بھی نہیں کھولنا اور زیادہ آہستہ بھی نہیں کھولنا، ٹھیک ہے، وہ مقدار زیادہ بن جائے گی، اور زیادہ جلدی سے کھول لیں گے تو وہ درازگی جو ہے نا بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے درمیانی حالت میں کھولنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے با، بو، بی، یہ حروف مدہ والی جب آپ تختی پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، یعنی الف مدہ ہو تو اس کو بھی اتنا ہی دراز کریں، اور اندازے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے شروع میں آپ انگلی سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، یعنی انگلی کو آپ درمیانی حالت میں کھولیں گے، نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ آہستہ، درمیانی حالت میں با، بو، بی۔ تو یہ جو آپ نے درازگی کی ہے
یہ انگلی آپ نے درمیانی حالت میں کھول لی اور اتنی دیر تک جو آپ نے آواز جاری رکھی ہے، یہ 1 الف کی مقدار بنے گی. یعنی 1 الف کی مقدار کا اندازہ آپ بند انگلی کو درمیانی حالت میں کھولنے سے لگائیں گے. جتنی دیر لگے گی اتنی دیر آواز جاری رکھنے کو 1 الف کی مقدار کہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 2 حرکات کی مقدار، تو وہ ایک حرکت کی جو مقدار ہوتی ہے نا، اس کی دگنی مقدار مراد ہوتی ہے. 2 حرکات کی مقدار، یعنی ایک حرکت کی مقدار نہیں بلکہ 2 حرکات کی مقدار. تو ایک حرکت کی آواز کتنی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر با زبر با، یہ جو با ہے نا، یہ 1 الف کی مقدار ہے. تو ایک اور با شامل کریں، یعنی اتنی آواز. تو یہ جب دونوں کو جمع کریں گے، با پلس با، تو یہ کیا بن جائے گی؟ با. تو یہ اتنی بن جائے گی جتنی کہ 1 الف کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، تو 1 الف کی مقدار کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 2 حرکات کی مقدار کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کی مقداریں برابر ہوتی ہیں. تو یہ ہے اس کی درازگی. آگے 4 نمبر پر یہ جو اوپر علامت موجود ہے اس کو پیش کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ضمہ ہے، رفع بھی اسے کہتے ہیں. اور جس حرف پر یہ پیش ہوتی ہے اس حرف کو مضموم کہتے ہیں، اور اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ضمہ والا جو حرف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضموم. اس علامت کو پیش، اس کا دوسرا نام ضمہ اور رفع بھی اسے کہتے ہیں. لیکن جو رفع ہے وہ پیش کو بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس میں چیزیں اور آ جاتی ہیں، جبکہ جو ضمہ ہے وہ صرف پیش کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں. اب یہ ضمہ ہے اور یہ جو عین موجود ہے یہ مضموم ہے. اسی طرح یہ بھی ضمہ ہے آگے، اور نیچے جو ہے یہ مضموم ہے. اس کو پیش بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام. تو متحرک، تو کل والے سبق میں گزرا تھا کہ اکیلی زبر، اکیلی زیر، اکیلی پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں. حرکت کی جمع کیا؟ حرکات ہے. اور جب تینوں مراد ہو، یعنی زبر زیر پیش تینوں مراد ہو، تو وہ حرکات، کیونکہ جمع ہوگی تو حرکات کہتے ہیں. تو جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. یہ آج بات آپ نے نہیں سیکھنی ہے کہ اب یہ جو پیش ہے، اکیلی پیش ہے، اس کو حرکت کہیں گے. جب اکیلی مراد ہو یہ پیش تو حرکت ہوگی. جب زبر پیش یہ بھی پیش، جب یہ زیادہ مراد ہو تو حرکات کہیں گے. زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں. اگر اکیلی پیش یا اکیلی زبر یا اکیلی زیر مراد اس کو حرکت کہیں گے. تو اب یہ تو ہوگی حرکت. اب جس حرف پر حرکت ہے اس حرف کو متحرک کہیں گے. یہ جو عین ہے یہ متحرک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے. اب جو ہے متحرک حرف کو کیسے پڑھتے ہیں یا حرکت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کل حرکت کے متعلق بیان ہوا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، جلدی اور چستی سے پڑھتے ہیں، معروف پڑھتے ہیں. اب اس کو معروف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیش ہے یہ حرکت ہے، اس کو دراز نہیں کرتے. یہ جو درازگی پائے گی یہ پیش کی وجہ سے نہیں پائے گی، بلکہ آگے واو مدہ کے آنے کی وجہ سے یہ اس کو دراز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر بھی پیش ہے لیکن دراز نہیں کریں گے. یہاں پر زبر ہے، حرکت ہے، دراز نہیں کریں گے. تو یہاں پر درازگی جو ہے واو مدہ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو متحرک حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا جواب بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، جلدی اور چستی سے پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے. معروف کیا؟